اجتماع ہو رہا ہے یہ جمعیت کے نظام کا حصہ ہے. یہ جو آپ کی بیلٹنگ اس وقت ہو رہی ہے کا انتخاب ہو رہا ہے یہ جمعیت کے نظام کا حصہ ہے. مرکزی شورا کا انتخاب جمعیت کے نظام کا حصہ ہے. اس کے بعد صوبائی عمرہ کا انتخاب ہوگا, صوبائی شوراؤں کا انتخاب ہوگا, مقامی جمعیت کا انتخاب ہوگا, ان کی شورائیں, یہ سب اس دستور کے اندر موجود ہے جس کا آپ حلف پڑھتے ہیں میں اس دستور کے مطابق جمعیت کے نظام کا پابند رہوں گا. تو آدمی سوچے یار کہ میں شورا کا بیلٹ کا کیا کروں, آدمی سمجھتا یہ حلف پڑھا ہے آپ نے. آدمی سوچے یہ صوبائی شورا کا انتخاب ہو رہا ہے میں ووٹ کاسٹ نہ بھی کروں تو بھی کیا فرق پڑتا ہے, اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس لیے یہ نہیں چلے گا کہ یہ حلف پڑھنے والے ان کا انتخاب کوئی ہو رہا ہو, کہیں 60%, کہیں 50%, کہیں 65%, یعنی 25% اور 30% اور 35% اور کہیں 40% اور کہیں 45% اور کبھی 50% لوگ رائے نہ دیتے ہوں. تو اس پر حلف کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو آدمی سمجھتا ہے حلف پڑھ کر شاید نمازی پڑھنا حلف کا تقاضا ہے, اور روزہ اور اجتماع میں شرکت کرنا اور نعرے رکھنا, یہ جو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں بظاہر جو پرچیاں آپ کو ملتی ہیں آپ حلف پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے کہ میں دستور کے مطابق نظام جمعیت کے نظام کا پابند. یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں, اجتماع ارکان ہوئے, اجتماع کارکنان ہوئے, مظاہرے ہوئے, جو بھی جمعیت کے نظم نے کال دی وہ سب اس دستور کے مطابق جمعیت کے نظام کا حصہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے یہ مظاہرہ ہے اس میں جانے سے کیا مجھے کتنی رکعت کا ثواب ملے گا, چاہے وہ دھوپ میں مظاہرہ ہے یا صدی میں یہاں اٹک میں, یہ سارے پروگرام جمعیت کے نظام کا حصہ ہے اور اس کی پابندی کا حلف ہم سب نے پڑھا ہے. اس لیے اس کو لائٹ نہ لیا جائے کہ وہ جو نصب العین ہے اس سے وابستگی وہ تو بالکل نمبر 1 پرائرٹی ہے. یہ جو بیلٹ کاسٹ کرنا یا اجتماع میں شریک ہونا یا مظاہرے میں آ جانا یہ آدمی سوچ رہے یہ دوسرے درجے کی چیز ہے. یہ سب ہم نے حلف پڑھا ہے اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے کہ میں اس دستور کے مطابق جمعیت کے نظام کا پابند رہوں گا, اور نیز یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ اپنی حسب استطاعت میں تمام معاملات میں اپنے نقطۂ نظر, خیال اور عمل کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے اور اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی پسند اور قدر کا معیار اور اپنی وفاداریوں کا محور صرف رضا الہی کو بنا لینے کی کوشش کرتا رہوں گا. یہ ہے تحریک. تحریک اور عام تنظیم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تحریک وہ ہے جو بھی اس کے نصب العین ضابطے ہیں وہ اس کے مطابق لوگوں کی پسند اور قدر کو تبدیل کرے. اور ہمارا اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتائے وہی اصول ہے اور وہی طریقہ کار ہے, اس کے مطابق ڈھالنا. یہ میں اپنے آپ کو بھی ڈھالوں گا اور باقی لوگوں کو بھی گویا ڈھالنے کی کوشش کروں گا. یہ نہیں چلے گا اس میں کہ لوگوں کی پسند اس وقت کچھ اور ہے, لوگ ذرا لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں, لوگوں کو ناچ گانے پسند ہیں تو میں بھی اپنی پسند اور قدر کو عوام کے مطابق ڈھال لوں گا. یہ نہیں چلے گا, اس سے نتائج ہی پیدا نہیں کی. تو اللہ اور اس کے رسول نے جو پیمانے بنائے ہیں, اللہ اور اس کے رسول نے جو قدریں بتائی ہیں, یعنی اپنی پسند اور قدر کا معیار ہے, یعنی میری پسند وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے, اور میری ناپسندیدگی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے. الحب للہ والبغض للہ, میری محبت اللہ کے لیے, میری عداوت اللہ کے لیے. یہ سب حلف ہم پڑھتے ہیں اور بظاہر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہمارے نظر میں کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوتی. اپنی پسند اور قدر اور اپنی وفاداریوں کا محور صرف رضا الہی کو بنا لینے کی کوشش کرتا رہوں گا. تو یہ جو تحریک اور تحریک اسلامی وہ یہ نہیں کرے گی کہ جیسے لوگ چل رہے ہیں, جیسے عوام چاہتے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال بھی لے, کوئی ملے گا کچھ نہیں. اس لیے عوامی خواہشات اور عوامی تمنائیں اور عوامی مزاج اس کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ڈھالنا. اس کو یہ تو مغربی پارلیمنٹ ہے کہ مغربی پارلیمنٹ میں لوگ چاہ رہے تھے شراب ہمیں پینا ہے, تو ایک سیاسی پارٹی نے اس کے نعرے لگا اور وہ جیت گئی, شراب سے پابندی اڑ گئی. پھر یہ لوگوں نے چاہا کہ ہمیں بدکاری کی اجازت ملنی چاہیے, اس کی اجازت ملتی ہے.
پھر اب لوگوں نے چاہا کہ ہمیں مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کرے، اس کی اجازت ملنی چاہیے۔ 70% مغربی ممالک میں اجازت مل گئی، سب پارلیمنٹ کے ذریعے۔ اسلامی پارلیمنٹ یہ نہیں ہوگی کہ لوگ کی خواہشات پوری کرتے رہے۔ ساری دنیا مل کے بھی اگر چاہے شراب حلال ہو جائے تو حلال نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اقوام متحدہ قرارداد پاس کر دے تو بھی حلال نہیں ہوگی، زنا جو ہے وہ حرام ہی رہے گا۔ تو اس پہلو سے یہ وہ پیمانے ہیں جو یہ دستور اور یہ حلف ہمیں دیتا ہے۔ میں اسلام کا علم حاصل کرنے اور اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی نشو و نما دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسلام کا علم حاصل کرنا، یہ آپ حلف میں پڑھتے ہیں کہ جو آپ کا خیال ہے یہ ایک نصاب دے دیا جاتا ہے، یا روڈ پڑھوانا چاہتی ہے جمعیت، وہ 10 دن کی تربیت گاہیں کرتی ہے، اور اس میں کبھی صہیب کاکا خیل صاحب اور کبھی پہلے حافظ سرار صاحب یہ لوگ پڑھوا رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں، کہ تاکہ جو رکن بننا ہے وہ اپنے حلف پورے کریں۔ حلف میں پڑھا ہے کہ میں اسلام کا علم حاصل کرنے، اسلام کا علم کیا ہے؟ ظاہر قرآن ہے، احادیث ہیں، اسلامی لٹریچر ہے، اس کے علاوہ تو اسلام کا علم کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو حلف پڑھا ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہمیں لٹریچر اور قرآن، یہ مسئلہ نہیں ہے یہ جو رپورٹ لوگ لے رہے ہوں کہ یہ صرف رپورٹنگ یہ جمعیت نے کیا شروع کر دی ہے، کہ حلف کا تقاضا ہے کہ آپ کو اسلام کا علم، اور صرف یہی نہیں کہ اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو نشو و نما دینے کی کوشش کروں گا، یہ نہیں کہ 4 صورتیں پڑھ لیے بس رک گئے۔ نشو و نما اس کا نام نہیں، 4 کا 5 ہونی چاہیے، 5 کی 6 ہونا چاہیے، 6 کی 8 ہونی چاہیے، اور 2 صورتیں یاد کر کے رک گئے، پڑھنا ہی چاہیے۔ تو اس طرح ذہنی صلاحیت جو اسٹڈی سرکل کے ذریعے، اور اسٹڈی سرکل بہترین ذریعہ ہے ذہنی صلاحیت بڑھانے کا، اسی طرح جسمانی صلاحیت، آدمی کا خیال ہوتا ہے یہ ورزش وغیرہ کرنا اور واک کرنا، یہ تو بس میرے بھائی آپ نے حل پڑھا ہے کہ ذہنی اور جسمانی صلاحیت کی نشو و نما دینے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر ہم اپنی جسمانی صلاحیت بڑھا رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول اور کے جو پیغام ہے اس کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے، اس کے لیے گویا ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر میں دوسرے طلبہ تک جمعیت کی دعوت پہنچانے اور انہیں منظم کرنے کی جدوجہد کروں گا۔ اس وقت پاکستان میں 60-65% نوجوان ہیں، بڑی تعداد میں طلبہ ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر اس کنٹینر کے پیچھے، کبھی اس کنٹینر کے پیچھے جاتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں۔ 60-65% نوجوانوں کی کیفیت کی ہے، انہیں نہیں پتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ کہیں ایم کیو ایم کے پیچھے چل جاتے ہیں، کبھی فلاں پارٹی کے پیچھے، کبھی کسی پارٹی کے پیچھے۔ کون روشنی میں لے کر آئے، انہیں کون راہ راست دکھائے گا؟ تانے دے دیے جائیں، طنز کر دیا جائے اور ان پر چوٹیں کستے رہیں، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر۔ یہ تو آپ کسی پارٹی کے طرف نوجوانوں کو جاتے ہوئے دیکھیں تو آدمی کے دل میں کڑھن ہونی چاہیے، جذبات منڈنے چاہیے، محبت اٹھ کے آنی چاہیے کہ کہاں چلا جا رہا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، یہ تو آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا کہ آپ گویا انہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتے ہیں، ہم تو آپ ہی کے امتی ہیں، لیکن ہم آگ میں کسی کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہوں اور ہم خوش ہو رہے ہیں، اچھا مریں، اچھا تباہ، اچھا گرفتار ہو، اچھا یہ سب کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو جمعیت کا رکن اور اللہ اور اس کے رسول کا وفادار اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے والا، اور جس نے حلف پڑھا ہو کہ میں دوسرے طلبہ تک جمعیت کی دعوت پہنچانے اور انہیں منظم کرنے کی جدوجہد کروں گا، اس کے لیے تو ساری انسانیت کے لیے درد ہو، اس کے اندر تو ایک بے چینی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ تو اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے لوگ ایمان نہیں لائیں۔ یہ روک لگا، پریشانی تھی تو یہ تھی، اپنے آپ کو بھلاتے تھے تو یہ بھلاتے تھے
یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور اپنی ذات کو بالکل بے نیاز تھی کہ ذات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ طائف کا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ پتھر پڑ رہے تھے, اوپر سے نیچے تک خون میں نہائے ہوئے تھے, اور آدمی اس تکلیف میں ایک انتقامی جذبات سے دوچار ہوتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ ہے کہ اس طائف کے لوگوں نے اس طرح آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے, آپ کو گویا خون میں نہلایا ہے, آپ حکم کریں ان پہاڑوں کو ہم ملا دیں گے جس کے بیچ میں یہ طائف کے لوگ موجود ہیں جو کچھ ظلم انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے. لیکن داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ نہیں, مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی آئندہ آنے والی نسلیں اس حق کو پہچانیں گی اور ایمان لائیں. کیا ویژن تھا, کیا نظر تھی, کیسی انسانیت دوستی تھی, کیسی انسانیت سے محبت تھی, اور کس قدر انتقامی جذبات سے پاک اور ذاتی انانیت سے بالکل اٹھے ہوئے کہ پرواہ نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, خون کتنا نکل گیا ہے, جوتیاں خون سے بھری ہوئی ہیں, لیکن فکر تھی کہ یہ نہیں کریں, یہ نہ لائیں, ان کی آئندہ آنے والی نسل وہ ایمان لے آئیں, ان کے جو بچے مستقبل میں آ رہے ہیں وہ ایمان لے آئیں. تو واقعہ یہ ہے اللہ اکبر, میرے انتہائی عزیز اور پیارے ساتھیو, یہ وہ حلق ہے جس کو ختم کرتے وقت پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق. آخر دعوانا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ